السلام علیکم۔ کیا عورت بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون اذان سے پہلے نماز ادا کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو یہ چند مسائل ہے جو کہ نماز کے متعلق ہے، اور بہت سے مستورات یہ سوال کرتی ہے۔ دیکھو، جو پہلا سوال ہے کہ کیا عورت بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے وہ، اور فرض نماز اور وتر واجب نماز، ان میں قیام لازم ہے۔ ہر رکعت میں قیام یہ ضروری ہے۔ تو یہ جو سنت مؤکدہ ہے فجر کی اور فرض نماز اور وتر واجب نماز، اس میں قیام جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ باقی جو نوافل ہے اس میں اگر کوئی شخص بیٹھ کر یعنی نماز ادا کرے، جیسے کہ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یا اس طرح دیگر جتنی بھی آپ نوافل ادا کرنا چاہتے ہو، اگر اس میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس میں یاد رکھنا نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ افضل یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز ادا کرے نوافل۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر بلا عذر، ایک تو ہوتا ہے عذر، ایک بلا عذر کوئی بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اسے آدھا ثواب ملے گا۔ اور جو سنت مؤکدہ ہے فجر کی اور فرض نماز اور وتر واجب نماز، ان میں قیام کرنا یہ ضروری ہے۔ اور باقی جو نوافل ہے اس میں افضل یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ادا کریں، لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر بغیر عذر کے ہو تو آدھا ثواب ملے گا۔ ابھی جو نوافل سنتیں ہے، سنن ہے، جیسے کہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ادا کی جاتی ہے، ظہر کے بعد جو 2 رکعت سنتیں ادا کی جاتی ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور اس طرح عشاء کے نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا قیام کر لے، یعنی اس میں قیام کرنا یہ بندہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر جو ہے نا یہ نوافل ادا کرے تو اس کی نوافل ادا ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا کھڑے ہو کر اگر بندہ ادا کرے تو اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو، نماز کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کا جو وقت ہے اس میں آپ ادا کریں۔ اب جو ظہر کی نماز ہے اس کا جو ٹائم ہے، وقت ہے، جب بھی ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس طرح فجر کی نماز جب داخل ہو جائے تو آپ فجر کی نماز ادا کر سکتے ہو۔ اسی طرح عشاء کی نماز کا جو وقت داخل ہو جائے آپ جو ہے نا نماز ادا کر سکتے ہو۔ اب عورت کے لیے آیا وہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو، عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز، فجر وہ اندھیرے میں ادا کرے، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ اور باقی جو 4 نمازیں ہیں جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ جب مسجد کی جماعت ہو جائے اس کے بعد جب وہ ادا کریں گے تو یہ ان کے لیے افضل ہے۔ یعنی جو 4 نمازیں ہیں وہ جماعت کے بعد اگر وہ ادا کرے تو یہ افضل ہے خواتین کے لیے، اور فجر کی نماز ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو ہے نا اندھیرے میں ادا کر لے۔ باقی یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک مسجد کی جماعت ادا نہ ہو جائے اس وقت خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ جب بھی وقت داخل ہو جائے تو خواتین نماز ادا کر سکتی ہے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی خاتون اذان کے فوراً بعد نماز ادا کرے تو بھی ادا ہو جائے گی، یا اذان سے پہلے اگر کوئی خاتون نماز پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے افضل وقت بیان کیا کہ خواتین کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھے، اور جو باقی 4 نمازیں ہیں وہ
مسجد کی جماعت جب ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ ادا کرے تو ان کے لیے افضل یہ ہے۔ اس طرح ایک اور یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملائے، یعنی سورت فاتحہ کے بعد اگر وہ سورت ملے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھنا، فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ یعنی آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو تو اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز آپ پڑھ رہے ہو تو اس میں بھی آپ جو ہے نا پہلی اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے۔ عشاء کی نماز میں بھی آپ پہلی اور دوسری رکعت میں آپ سورت ملائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں، اب فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملایا جاتا، ظہر کی نماز میں بھی، عشاء کی نماز میں بھی اور عصر کی نماز میں بھی، لیکن اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملائے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور اس پر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا، اگر کوئی شخص جو ہے نا سورت ملائے تیسری اور چوتھی رکعت میں، اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے، یعنی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ اس طرح ایک یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ اعوذ باللہ یہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اور اس کو کب پڑھا جاتا ہے؟ دیکھو، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جب آپ پہلی رکعت کے لیے اٹھتے ہو تو ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اس میں آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے، اور دوسری رکعت میں آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی بلکہ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور بعض لوگ ہر رکعت میں جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اعوذ باللہ یہ شروع میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اعوذ باللہ یہ شروع یعنی پہلی رکعت میں اس کو پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ چند مسائل تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔